فاخبرنی عن الاحسان، احسان کیا ہے یہ بتلائیے۔ تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر ایسی عبادت نہ ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں تو ایسی عبادت کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ درجہ ہے مشاہدہ، اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، یہ بہت اونچا درجہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ اور اگر وہ نہ حاصل ہو سکے تو ایسی بات کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ مقام مراقبہ ہے، ہر وقت آدمی اس طرح رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ بچے جب یہ سمجھیں گے کہ ہم کو ماں باپ دیکھ رہے ہیں یا استاد دیکھ رہے ہیں تو وہ شرارت نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے انسان کے دل میں جب یہ خیال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں تو وہ گناہوں سے بچے گا۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ تو انسان کے دل میں جب یہ بات جم جائے گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں تو وہ گناہوں سے بچے گا۔ یہ مقام حاصل کرنے کے لیے مقام مشاہدہ یا مقام مراقبہ، یہ حاصل کرنے کے لیے ذکر کرایا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم کو اللہ کا دھیان ہو جائے، اللہ کا دھیان ہمارے اندر جم جائے، جس کو کہتے ہیں استحضار۔ استحضار کے معنی اللہ کو ہر وقت حاضر ناظر سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ حاضر ہے، موجود ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، یہ خیال کرنا اور اس خیال کو اپنے اندر جما لینا، یہ ہے استحضار۔ تو استحضار کہاں سے ہوتا ہے؟ ذکر الہی سے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ تصوف کیا بلا ہے؟ تو انہوں نے کہا تصوف بلا نہیں، یہ نعمت ہے اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آپ حضرات پڑھاتے رہتے ہیں بخاری شریف میں انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث ہے، اخلاص سے شروع ہوتا ہے تصوف کا کام۔ اور حدیث جبرائیل میں ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہاں آ کر کے ختم ہوتا ہے۔ یعنی آدمی کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے، یہ محنت ہے، کوشش ہے کہ آدمی کے اندر سے ریاکاری نکل جائے، آدمی کے اندر سے حب جاہ نکل جائے، حب مال نکل جائے، آدمی کے اندر سے حب باہ نکل جائے، ان سب چیزوں کو نکال کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ آ جائے۔ یہ جذبہ آ جائے کہ بس میں جو بھی کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ انسان کے اندر اخلاص آیا کہ نہیں، اس کی پہچان یہ ہے کہ انسان تعریف کرنے والوں سے بھی پھول کر کپا نہ ہو جائے، خوش نہ ہو جائے، اور اتنے سارے لوگ میری تعریف کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تھے، اجتماع میں بیان فرماتے تھے تو فرماتے تھے کہ 150 آدمی اگر مسافہ کرنے لگے تو اپنے آپ کو بزرگ مت سمجھنا۔ ایک صاحب سے جب میں نے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ 10-12 آدمی بھی اگر ہم سے مسافہ کر لیں تو ہمارے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم بہت بڑے بزرگ ہو گئے۔ تو فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو بزرگ نہ سمجھنا، کسی کی تعریف کرنے سے آدمی اپنے آپ کو بزرگ نہ سمجھے، اچھا نہ سمجھے، اور برائی کرنے سے بھی کوئی اگر اس کی برائی کر رہا ہے تو اس سے بھی وہ متاثر نہ ہو۔ حضرت شاہ مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر وہ برائی ہمارے اندر ہے جو اس نے بیان کی تو اس نے صحیح کہا، ہم اس برائی کو نکالنے کی کوشش کریں گے اپنے اندر سے، اور اگر وہ برائی ہمارے اندر نہیں ہے جو اس نے کہا تو اس نے ہمارا کیا بگاڑا، اس نے تو اپنا ہی بگاڑا، غیبت کر کے خود گناہ مول لیا اس نے۔ تو بہرحال کسی کا بھی اخلاص اگر جانچنا ہے اپنے اندر تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تعریف کرنے والے سے بھی آدمی متاثر نہ ہو اور برائی کرنے والے سے بھی متاثر نہ ہو، اور اپنے اندر سے حب مال نکالنا ہے، حب جاہ نکالنا ہے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں بٹھا دو بیٹھ جاتے،
ایک جگہ واقعہ لوگوں نے سنا کہ مناظرے کے لیے بلایا لوگوں نے. اب مناظرے میں تو ان کو لے جانا مجبوری تھی کیونکہ ان کے بغیر مناظرہ جیتنا ہی مشکل ہوتا تھا. تو مناظرے میں لے گئے، لیکن بڑی مسرت جو لگی تھی وہاں حضرت کو پہلے بٹھا دیا. پھر ایک صاحب آئے کہ آپ یہاں سے اٹھیے، ادھر بیٹھیے. ادھر اٹھ کر بیٹھ گئے. حالانکہ وہ صاحب مرتبے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے بہت چھوٹے تھے اور وہ خود بھی مجلس میں آیا کرتے تھے، لیکن اس وقت ان کو پتہ نہیں کیا سوچا کہ وہ سب کے سامنے بہت بڑا مجمع ہے اور بہت بڑی مسند لگی ہوئی ہے. تو حضرت وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا حق تھا کیونکہ ان کے بغیر تو مناظرہ جیتے ہی نہیں جا سکتا تھا. لیکن بہرحال ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوا. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ یہاں سے ہٹیے، ادھر بیٹھیے. تو حضرت اس کو ادھر بیٹھ گئے. اس میں کیا ہے؟ بعد میں لوگوں نے کہا بھی کہ حضرت وہ تو آپ ہی کا حق تھا وہاں بیٹھنے کا، اور وہ تو آپ سے بہت چھوٹے تھے، آپ ان سے کہے تھے تو بیٹھ جاؤ ادھر جا کے. لیکن حضرت نے ایسا نہیں کیا. تو حضرت کے دل میں کتنا اخلاص تھا، اللہ والوں کے دل میں کتنا اخلاص ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو یہاں پر جمع فرمایا، اس کا احسان ہے. ذکر کرتے کرتے دل میں اخلاص آتا ہے. ذکر بنیاد ہے، ذکر سے ہی اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور ذکر سے ہی دل میں اخلاص پیدا ہوتا ہے. اور اخلاص آ گیا تو بہت کچھ آ گیا. اخلاص کی بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلہ ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچے گا تو بہت ساری نیکیاں لے کر پہنچے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کا ثواب ان سے ہی لے لے جن کے دکھانے کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا. وہاں پر اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. تب پتہ چلے گا کہ یہ کام جو میں نے کیا تھا غیر اللہ کے لیے، یہ میں نے بہت غلط کیا کہ غیر اللہ کے لیے کام کیا، میں نے اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا. تو ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جو بھی کام ہم کریں اللہ کے لیے کریں. اللہ کے لیے جو کام کیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوگا. ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تو نے میرے لیے کیا کام کیا؟ میں نے تجھ کو بہت مال و دولت دیا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے فلاں جگہ خرچ کیا، فلاں جگہ خرچ کیا، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، یہ کام کیا، وہ کام کیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے اس لیے خرچ کیا لِيُقَالَ أَنَّكَ سَخِيٌّ، تجھ کو سخی کہا جائے، اس لیے تو نے کیا ہے. اور یہ دنیا میں تیری شہرت ہو چکی ہے، اب یہاں کچھ نہیں ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں فرمائیں گے اس کو گھسیٹ کر اوندا منہ جہنم میں ڈال دو. ایک شخص آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تو نے میرے لیے کیا کام کیا؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تیرے لیے جہاد کیا اور کافروں سے جنگیں کی، حتیٰ کہ میں خود بھی شہید ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے یہ کام اس لیے کیا لِيُقَالَ أَنَّكَ جَرِيٌّ، تاکہ تجھے جری کہا جائے، بہادر کہا جائے، دلیر کہا جائے. وہ ہو چکا، دنیا میں شہرت ہو گئی، اب یہاں کچھ نہیں. اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے. ایک شخص آئے گا اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے اتنا دین کا کام کیا اور پڑھا اور پڑھایا اور یہ وہ ہے بھلا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے یہ سب اس لیے کیا لِيُقَالَ إِنَّكَ عَالِمٌ، تاکہ تجھ کو عالم کہا جائے. اور اس کے بارے میں بھی حکم فرمائیں گے کہ اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب اس حدیث کو بیان فرماتے تھے تو بیان کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں تینوں قسم کے آدمی جو پہنچے تو ان کا عمل اللہ نے قبول نہیں فرمایا. تو اخلاص بہت ضروری ہے. اخلاص حاصل کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. اللہ کا ذکر کرنے میں بھی اخلاص ہونا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں، غیر اللہ مقصد نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ 7 آدمی جو قیامت میں میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ آدمی جس نے خالی ہونے کی حالت میں اللہ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. اب خالی ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تنہائی میں ذکر کر رہا ہے اللہ کا،
اکیلا بیٹھ کر ذکر کر رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ بیٹھا تو مجلس میں ہی ہے لیکن اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس کے دل میں کوئی نہیں ہے، یعنی اس کا دل غیر اللہ سے خالی ہے۔ اس حال میں وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو ذکر جو ہے یہ بھی اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا کہ میں ذکر کرتا ہوں زور سے، تو زور سے کروں یا نہیں کروں؟ لوگ دیکھتے ہیں کہیں گے یہ ذکر کر رہا ہے، تو حضرت نے فرمایا نہیں، زور سے ہی ذکر کرو۔ حضرت نے فرمایا اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی دن نیند نہیں کھلے گی تو لوگ کہیں گے آج تو آواز نہیں آ رہی ذکر کی، آج میاں سو رہے ہیں، تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ تو ذکر کرنے کا کئی مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت آئے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اور ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مجتمع قوم، جو بھی کوئی قوم جمع ہوتی ہے، یذکرون اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ونزلت علیہم السکینہ، اور سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے۔ سکینہ کیا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا خاص قسم کے فرشتے ہیں جو اس وقت نازل ہوتے ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ سکینہ سے مراد یہ ہے کہ دلوں میں سکون آتا ہے۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے مجلس کے اندر فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر فرماتے ہیں جو لوگ کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ چاروں نعمتیں حاصل ہوتی ہیں ذکر کرنے والوں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان للہ تبارک و تعالی ملائکۃ سیارہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو زمین میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، یبتغون مجالس الذکر، جو ذکر کی مجلسوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، تلاش کرتے رہتے ہیں کہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ، جب وہ ایسی مجلس پاتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ، اور بعض فرشتے بعض فرشتوں کو گھیر لیتے ہیں اپنے پروں کے ذریعے سے، اور اتنا زیادہ گھیر لیتے ہیں حتیٰ یملؤوا ما بینہ و بین السماء الدنیا، ان سے لے کر آسمان دنیا تک فرشتے تہ بتے پہنچ جاتے ہیں، اتنا زیادہ فرشتے ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ زمین سے لے کر دنیا تک، آسمان تک دھوم مچ جاتی ہے کہ فلاں جگہ ذکر کی مجلس ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد فَإِذَا تَفَرَّقُوا، جب مجلس ختم ہو جاتی ہے وہ فرشتے منتشر ہوتے ہیں تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کہاں سے آ رہے ہیں، لیکن فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں ایسے لوگوں کے پاس سے جو کہ آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ فیقولون، وہ لوگ کہتے ہیں جئنا من عند عباد لک، ہم آپ کے خاص بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں، فی الارض، جو زمین پر ہے، زمین میں ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یسبحونک، آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ویکبرونک، اور آپ کی تکبیر بیان کر رہے ہیں، ویہللونک، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، وَيَحْمَدُونَكَ، آپ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ، اور آپ سے مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ماذا یسألوننی، مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں وہ؟ تو فرشتے کہتے ہیں یسألونک جنتک، آپ کی جنت مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں هل رأوا جنتی، کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں، دیکھا تو نہیں۔ پھر اس کے بعد میں فرشتے کہتے ہیں یستجیرونک، وہ آپ کی پناہ مانگ رہے ہیں جہنم سے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں من نارک، جہنم سے۔
تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ہل راؤ ناری، کیا انہوں نے میری جہنم دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں دیکھی۔ پھر اس کے بعد میں وہ فرشتے کہتے ہیں استغفرونک، وہ آپ سے استغفار کر رہے ہیں، گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ انہوں نے مانگا وہ سب دے دیا میں نے۔ اعطیتہم ما سألوا، جو انہوں نے مانگا میں نے دے دیا۔ واجرتہم مما استجاروا، اور جس چیز سے انہوں نے پناہ مانگی اس سے میں نے ان کو پناہ دے دی۔ وغفرت لہم، اور میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ فرشتے کہتے ہیں ان میں ایک آدمی ایسا تھا جو وہاں سے گزر رہا تھا اور گزرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا، لا یشقی بہم جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا، اس کی بھی میں نے مغفرت کی۔ تو ذکر کی مجلس کا بہت بڑا درجہ ہے، اور ذکر کے اندر جب ہم جمع ہوتے ہیں تو اس وقت اجتماعی ذکر کرنے میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے، ویسے انفرادی ذکر سے بھی فائدہ ہوتا ہے، اور ذکر سے ہی اخلاص حاصل ہوتا ہے اور ترقیات حاصل ہوتی ہیں۔ اخلاص پہلا درجہ ہے، اس کے بعد ترقی کرتے کرتے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے درجات حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کے کتنے درجات ہیں یہ کوئی بھی آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا، یہ تو جس کو جو چیز حاصل ہوتی ہے وہی آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی، کتابوں میں لکھی نہیں جا سکتی۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صاحب نے پوچھا کہ ایو بقاع الارض خیر، زمین کا کون سا حصہ سب سے بہتر ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے، ان سے پوچھا ایو بقاع الارض خیر، زمین کا کون سا حصہ بہتر ہے، سب سے بہتر ہے؟ تو وہ بھی خاموش رہے، چلے گئے۔ پھر اللہ جل شانہ کے دربار پہ حاضر ہوئے، پھر اس کے بعد واپس آ کر جواب دیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ آج میں اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب پہنچ گیا، اتنا قریب پہنچ گیا، اتنا قریب پہنچ گیا کہ اگر اس سے اور زیادہ قریب پہنچتا تو میں اللہ کے نور سے جل جاتا۔ سے سورج کے اندر نور ہے، آپ سورج کے قریب نہیں جا سکتے، سورج کے قریب کوئی جائے گا جل جائے گا۔ چاند تک تو گئے لوگ، سورج تک نہیں گئے۔ اللہ تعالیٰ کا نور کتنا زیادہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، اللہ کا نور کتنا زیادہ ہوگا؟ تو پردے ہیں بہت سارے درمیان کے اندر۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں ان پردوں کو پار کرتا ہوا میں اللہ جل شانہ کے قریب پہنچ گیا، حتیٰ کہ میرے درمیان اور اللہ کے درمیان صرف 70,000 پردے نور کے باقی رہ گئے، اتنا قریب پہنچ گیا میں۔ اور پھر میں نے اللہ جل شانہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بہترین جگہ کون سی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر البقاع مساجدها، سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں، وشر البقاع اسواقها، اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ یہ بات آ کر پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا جبرائیل علیہ السلام کو، اس کو انہوں نے ظاہر کیا مثال کے ذریعے، اتنا قریب پہنچ گیا۔ تو انسان جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا رہتا ہے، اور اللہ کے قریب ہوتے ہوتے پھر اس کو بہت اونچا درجہ مل جاتا ہے، حتیٰ کہ مقام مراقبہ حاصل ہو جاتا ہے اس کو، یا مقام مشاہدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب مقامات کاہے سے طے ہوتے ہیں، کاہے سے حاصل ہوتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرنے سے۔ لیکن یہ کہ جس طرح سے آپ چھت پر چڑھنے کے لیے ایک سیڑھی، دو سیڑھی، ایک زینہ، دو زینہ، تین زینہ چڑھتے ہوئے چھت تک پہنچتے ہیں، اسی طرح سے آہستہ آہستہ یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مرغی روزانہ ایک انڈا دیتی ہے، اگر کوئی سوچے کہ لاؤ 100 انڈے میں ایک دم مرغی کے اندر سے نکال لوں ذبح کر کے، تو نہیں نکل سکتا۔ اسی طرح انسان جب ذکر کرتا ہے آہستہ آہستہ اس کی ترقی ہوتی ہے، اور ترقی ہوتے ہوتے پھر اس کو اللہ تعالیٰ ایک مقام عطا فرماتے ہیں۔ تو ذکر کے ذریعے سے آدمی اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچتا ہے، پھر وہ
مقام احسان پر پہنچتا ہے، محسن بن جاتا ہے۔ اور محسن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہوتی ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے۔ معیت کے معنی ساتھ رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے ساتھ ہے۔ انا مع عبدی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں، جب تک وہ ذکر کرتا رہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ ما تحرکت بی شفتاہ، جب تک اس کے ہونٹ ہلتے رہے میرے ذکر میں، میرا ذکر کرتا رہے، تب تک میں اس کے ساتھ ہوں۔ اور ساتھ رہتے رہتے پھر اللہ تبارک و تعالی ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں بندے کے۔ خواجہ عزیز الحسن صاحب تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، کسی زمانے میں ڈپٹی کلکٹر تھے، وہاں سے چھوڑ چھاڑ کر حضرت تھانوی کی خانقاہ میں آ کر پڑے رہے، وہیں رک گئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں رہے بہت دنوں تک اور حضرت کے خلیفہ ہوئے، اور وہ کچھ ہنسی کی باتیں بھی کرتے تھے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بار ہم لوگ بہت سارے جمع تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء، حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب بھی وہاں پر تشریف لے آئے اور وہاں کچھ ہنسی کی باتیں کرنے لگے۔ بزرگوں کا طریقہ ہوتا ہے کچھ ہنسی کی باتیں بھی کرتے، تو ہنسی کی باتیں کر رہے تھے، باتیں کرتے رہے، سب لوگ ہنستے رہے۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ حضرت اب بس کیجیے، آپ بہت ہو گئی ہنسی، ہنس کر سب لوگ لوٹ پوٹ ہو گئے، بہت ہنسی ہو گئی، اب بس کیجیے۔ تو خواجہ عزیز الحسن صاحب نے اس کے بعد پوچھا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ اتنی دیر میں تمہارا دل اللہ سے غافل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ظاہر ہے کہ سب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء تھے، تو کہا کہ حضرت نہیں ہوا۔ تو پھر حضرت نے اپنے بارے میں بتلایا کہ میں اپنا تو کہہ سکتا ہوں کہ میرا دل اللہ سے غافل نہیں ہوا اتنی دیر میں بھی، ہنسی کے باوجود۔ تو انسان ذکر کرتے کرتے ذکر اتنا رچ بس جائے اس کے اندر کہ وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، ہر وقت اللہ کی یاد اس کے اندر رچی بسی رہے، اللہ تبارک و تعالی کی محبت اس کے دل میں ہو، اللہ کی عظمت اس کے دل میں ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو کوئی چھوٹی سی بات پر بھی نواز دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے سنا ہوگا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے، وہ بزرگ نہیں تھے شروع میں، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گئے، وہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر کھدائی کی تو سونا نکل آیا، اور وہاں پر ایک پرچے پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، وہ پرچہ بھی نکل آیا۔ سب لوگوں نے اپنا تقسیم کر لیا سونا چاندی، انہوں نے کہا مجھے تو یہ اللہ کا نام دے دو، بس یہ اس کو لے کر کے آ گئے۔ تو رات میں خواب دیکھا کہ تم نے ہمارے نام کی عظمت کی، اس لیے ہم نے تم کو نواز دیا معرفت سے۔ چنانچہ ان کا دل معرفت الہی سے بھر گیا اور پھر بہت بڑے اللہ کے بزرگ ہوئے۔ تو انسان جب دنیا کی قربانی دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو نوازتے ہیں۔ شروع میں قربانی دینا پڑتی ہے، بعد میں آسانی آتی ہے۔ جب تک قربانی نہیں دیں گے تو آسانی کیسے آئے گی؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بڑھیا اپنے بیٹے کو لے آئی، کہا حضرت اس کو اپنے جیسا بنا دیجیے، تو کہا اچھا، چھوڑ گئی خانقاہ میں۔ اب کچھ دنوں کے بعد جب وہ آئی ملنے تو دیکھا کہ حضرت تو مرغا کھا رہے اور وہ بیٹا جو ہے وہ چنے کھا رہا ہے۔ تو بہت غصہ ہوا، غصہ آیا اس کو، اور اس نے حضرت سے کہا کہ آپ تو مرغا کھا رہے اور میرا بیٹا چنے کھا رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب تک چنے نہیں کھائے گا تو اس مرتبے پر نہیں پہنچے گا، اور جب اس مرتبے پر پہنچ جائے گا تو وہی مرغا کھائے گا۔ وہ مرتبہ کون سا ہے؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو مرغا کھایا تھا اس کی ہڈیاں جمع کی اور اس سے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو مرغا بن کر کھڑا ہو گیا، اذان دی اس نے، کہا کہ اس مرتبے پر جب تک تیرا لڑکا نہیں پہنچے گا تو اس وقت تک وہ مرغا نہیں کھائے گا، چنے ہی کھائے گا، مگر چنے کھائے گا تبھی یہاں تک پہنچے گا۔ تو شروع میں قربانیاں دینا پڑتی ہیں، جب قربانیاں دیتے ہیں
تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی آتی ہے۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو یہ ذکر کی مجلس میں جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔